السلام علیکم جی. بدھ کے روز ایک خبر چھپی ہے اخبارات کے اندر، بلکہ اخبار کے اندر شہباز رانا صاحب کی ایکسکلوسیو خبر ہے، جس کے اندر انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ 34,000 ارب روپیہ قرضہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو مختلف فگرز آتے ہیں یہ کیا ہے؟ نارملی جو ہے ملک کے اوپر قرضہ جو ہے وہ ایک اور فگر ہوتا ہے، اور حکومتی قرضہ اور فگر ہوتا ہے اور ہنسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حکومتی قرضہ کیا ہے؟ جو حکومت نے لیا ہے مختلف منصوبے کرنے کے لیے، مختلف عوامی منصوبے کی تکمیل کے لیے، مختلف عوامی سہولیات کی فراہمی کے لیے. جیسے ہیلتھ کے اندر آپ وہ 5 بیماریوں سے بچاؤ کے جو ٹیکے لگاتے ہیں اس کے اوپر رقم لگتی ہے نا. ٹھیک ہے، آپ ذرا وہ خناق کا یا خسرے کا ٹیکہ پرائیویٹلی لگوا کے دکھائیں نا ذرا مجھے، تو لگ پتہ جائے گا وہ جتنے کا ہے. لیکن سرکار جو ہے وہ آپ کی منتیں بھی کرتی ہے، اور ہزاروں روپے کا یہ ٹیکہ یا یہ آپ کے گھر کے اندر آ کے لگانے کی بات بھی کرتے ہیں، یا آپ کو کہتے ہیں کہ فلاں ہسپتال چلے جائیں وہاں سے لگوا لیں، اور آپ سے فتوے بھی جھیلتی ہے اور گالیاں بھی کھاتی. ٹھیک ہے، یہ حکومتوں کے نصیب میں لکھ دیا گیا. ٹھیک ہو، تو یہ جو تھوڑا سا میرا مطلب ہے سہولتیں فراہم کرنے کا حکومتی قرضہ اور ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ گالی بڑی دینی تھی اور بڑا فگر چاہیے تھا، اور 23,000 ارب روپیہ جو تھا وہ قرضہ تھا، تو اس کو بڑا کیسے کیا جائے؟ تو اس کو بڑا ایسے کیا گیا کہ جو نجی شعبے کے اداروں نے بھی غیر ملکی اداروں سے قرضہ لیا ہوا تھا. یعنی میں ایک گتا بنانے والی فیکٹری ہوں یا کارڈ بورڈ بنانے والی فیکٹری ہوں، ٹھیک ہے، اور میں نے براہ راست IFC سے قرضہ لیا. انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن جو ہے یہ ورلڈ بینک کا ایک ذیلی ادارہ ہے جو کہ کسی بھی ملک کے نجی شعبے کے اداروں کو جس سے عوامی ویلفیئر کا کوئی پہلو نکلتا ہو ان کو لون دیتے ہیں. تو میں نے IFC سے لون لیا ہے. تو عمران خان صاحب نے جو فارمولہ لگایا اس کے تحت انہوں نے وہ لون بھی اس میں شامل کر لی. تو اس سے پھر وہ 23,000 ارب روپے کا جو قرض تھا اس سے وہ اٹھ کے 30,000 ارب روپے کا ہو گیا. تو 30,000 ارب روپے کی لائبلٹی چھوڑ کے گئی. ماما جھوٹ نہ بول، اس میں 7,000 ارب روپے کی لائبلٹی تو پرائیویٹ اداروں کی ہے، نجی اداروں کی ہے، جو کمرشل ادارے ہیں. ہاں جی، اور کمرشل ادارے پروفٹ میں چلیں گے تو قرض واپس کر رہے ہوں گے تو سروائیو کریں گے نا. تو خیر جب یہ والا 23,000 والا فارمولہ لگائیں تو یہ 34 پہ پہنچ گئے کہ اگر صرف حکومتی قرضوں کی بات کی جائے تقریباً 10,000 ارب روپیہ جو ہے وہ انہوں نے پچھلے 2 سال کے اندر لے لیا ہے. اب لیکن اگر وہ والا فارمولہ لگائیں 30,000 ارب روپیہ قرضہ ہمیں جہیز میں ملا تو یہ 43,000 ارب روپے کے قریب 42 ٹاپ گئے ہیں جی، ایسے کہہ لیں محتاط رہتے ہوئے 42,000 ارب روپیہ ٹاپ گئے ہیں جی. یہ والا لیول یہ ٹاپ گئے. تو 44% قرضہ انہوں نے 2 سال میں زیادہ لے لیا. یعنی اگر 2018 تک اگست 2018 تک پاکستان نے 100 روپیہ قرضہ لیا تھا تو انہوں نے 19 اور 20 کے اندر، اور 20 کا ابھی ان کا دوسرا سال مکمل نہیں ہوا، 1 مہینہ باقی، اگلے مہینے ہوگا نا، تو اس کے اندر انہوں نے 40% قرض لے لیا. یعنی 100 روپے اگر پورے 71 سال میں لیا تھا نا تو ان 2 سالوں کے اندر انہوں نے 40 روپے لے لیا. اس سے آپ اندازہ کر لیں. اب آپ لیکن سوال جو ہے بڑا، اگرچہ یہ لے مین کوشچن ہے، لیکن عام آدمی ایک پوچھتا ہے کہ بھائی جان آپ نے قرضہ کیوں لیا؟ وہ کہتے ہیں جی پچھلے قرضے ادا کرنے کے لیے. انہوں نے کہا ماما پچھلے قرضے تھے اتھے ہی کھڑوتے ہوئے نے، ان میں تو کوئی کمی نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، تو یہ جی پھر پیچھے سے آواز آئے گی وہ جی بیسیکلی ڈیویلیویشن کے نتیجے میں نا قرضے بڑھ گئے. تو ڈیویلیویشن فرشتیاں نے آگے کی تھی سی یا موکلوں نے کی تھی سی؟ بنی گل کہ موکلوں نے ڈیویلیویشن کی تھی. آپ کا فیصلہ تھا. گورنر اسٹیٹ بینک کو آپ نے بلا کے کہا تھا کہ ڈیویلیویشن کرو اور اس نے کی تھی. ٹھیک ہے، جو آپ کے فرق سلیم ٹیپ انٹل کچول آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. اب کیا کروں، میرا نام ہی وہی آتا ہے. میں کسی تائب ہونے والے شخص کو معاف کرنے کا حامی نہیں ہوں جی. ہاں، توبہ کا وقت گزر گیا ہوگا. اب اگر وہ کوئی کہے کہ میرے منہ پہ لعنت مارو یہ کرو، نہ توبہ نشتہ، نہ. ٹھیک ہے، تو یہ توبہ اللہ کو دکھائیے گا.
ہم تو اللہ کے گناہگار سے خاکسار سے بندے ہیں. توبہ ہمارے ہاں نہیں ہے بھائی. نہ ہم کسی سے کہتے ہیں کہ وہ ہماری کوئی ریکویسٹ جو ہے یا توبہ قبول کرے, معاف کرے ہمیں, اور نہ ہم معاف کرنے کے ہیں. اس لیے تو یہ جو انٹل کچول جی آپ کو بریفنگیں دیا کرتے تھے ہیں, کیا ہوئے وہ؟ ٹھیک ہے نا, پکڑے نا ان سے, پوچھے نا کہ یہ قرضہ جو ڈیویلیویشن جی پاکستان کے کرنسی کی فیئر پرائس تو 170 بنتی ہے, تو ماما اس پہ ڈیٹ سروسنگ کر کے دکھا نا, تو اس پہ عوام کی زندگی میں آسانی پیدا کر کے دکھا نا. تو اگر آپ 1 سے 1.5 ارب ڈالر خرچ کر کے سال کا, اور تمام لوگوں کی زندگیاں آسان رکھتے تھے, اپنی ڈیٹ سروسنگ کو جو کہ ارب ہار ڈالر کی تھی اس کو مینیج کر لیتے, وہ اچھا ہے کہ اب ڈلیوریاں کر کے 1 ارب ڈالر کا ادھار مل گیا. میں آپ کو اچھی خوشخبری سنانے لگا ہوں, میں آپ کو خوشخبری سنانے لگا ہوں کہ 1 ارب ڈالر کا مجھے ادھار مل گیا ہے, تیل ملا کرے گا ہر سال, 1 ارب ڈالر کا پاکستان کو تیل ملا کرے گا. یہ اس شخص کی بات ہے یار, ٹھیک ہے. میرا مطلب ہے یہ پوچھنا کہ شرم آتی ہے کہ نہیں, کو غیرت ہوتی ہے کہ نہیں, یہ تو دور کی بات ہے نا. یہ تو اتنے کہ بے شرم لوگ ہیں کہ دوسروں کے اوپر قرض لینے کا الزام لگاتے ہیں, اور کو فخر سے سکرین پہ بیٹھ کے کہتے ہیں میں بڑے پاکستانیوں, میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ بہت اچھی بات ہو گئی ہے, اور وہ یہ کہ ہمیں 1 ارب ڈالر کا ادھار مل گیا. اچھا پھر جھوٹ بکتے ہیں, بکواس کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں کہ 3 ارب ڈالر کا ملا. یار 3 سال کے لیے 1 ارب ڈالر, ہر سال 1 ارب ڈالر کا ادھار ملا کرے گا. یار تمہیں کوئی شرم ہے؟ پاکستان 14 ارب ڈالر کا تیل منگواتا ہے سال کا, اور اس 14 ارب ڈالر میں سے 1 ارب ڈالر کا ادھار ملنے کے اوپر آپ نے خود بھی اپنی پورے جو ولا یوڑ قسم کے اور ذہنی طور پہ مجہول قسم کے تمہارے فالوور ہیں, ان کو بھی ناچنے پہ لگا دیا, اور خبریں بن رہی ہیں اور پیکج بن رہے ہیں, اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. حق 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 حد ہے ویسے ایمان سے, ٹھیک ہے. اس لیے اس کو تو بھول جائیے. لیکن انہی کے فارمولے کے تحت جو ہے یہ 44% زیادہ لون لے گئے. وہ جا کہاں رہا ہے؟ قرض کی واپسی میں جا رہا ہے. قرض کی واپسی میں جا رہا ہے, قرض تو وہیں پہ کھڑا ہوا ہے. ایک عام آدمی آگے سے پوچھتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس میں بہت ساری بک ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہیں جو کہ ایک عام آدمی کے اس میں جو ہے اس کے ویو میں نہیں آ سکتی, پر ویو میں نہیں آ سکتی, اس کو سمجھ نہیں سکتا. لیکن زیادہ تر جو قرضے یہ جو ہم لے رہے ہیں, یہ بس وہ لائن ہی پھیر دیتے ہیں, اپنی کتاب کھولتے ہیں اور کہتے ہیں یہ آپ کے نام پہ تھا, یہ ہم نے لائن پھیر دی, آتا واتا کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہیں پہ بکس کی ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے. اور زیادہ ہم پہ برڈن اس لیے پڑ گیا کیونکہ کلیکشن اپنے ٹیکس کی ہم وہ پاک روپی میں کرتے ہیں, اور پہلے ہم ان کو 105 روپے دے دیا کرتے تھے تو 1 ڈالر کی ادائیگی ہو جاتی تھی. اب ہم انہیں 160 روپیہ دیتے ہیں تو 1 ڈالر کی ادائیگی ہوتی ہے. ان کو تو ہم نے ڈالر میں دینا ہے نا, تو اب ڈالر کی قدر ہم نے خود گرائی ہے, تو یہ اپنے پاؤں کے اوپر اس شخص نے خود کلہاڑی ماری. اب اس کے نتیجے میں جو افراط زر آیا ہے, یا جو باہر سے پہلے ہم جو چیز 105 کی باہر سے منگواتے تھے, اب وہ 160 کی منگواتے ہیں, ٹھیک ہے. اب 160 کے حوالے سے اس کے اوپر ہی رشوت لے گا نا کسٹم والا, 160 کے حوالے سے اس کے اوپر رشوت لے گا, باقی خرچے آئیں گے, ٹیکس لگے گا. تو وہ چیز جو ہے وہ پہلے جو 105 یا 115 کی مل رہی تھی, اب وہ 230 کی ہو گئی. یہ ان کی ٹوٹل عقل ہے, اور اس کا ڈیفینڈ کرنے نکلے ہوئے ہیں, بالکل اسی طرح جس طرح پائلٹس والی رپورٹ کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نہیں پائے جا رہے ہیں موصوف جو ہیں. تو اس لیے میں تو بھائی اور کچھ نہیں کہتا, میں تو بس اتنا ہی کہتا ہوں کہ عمران خان الگ اٹھائے گی, باہر سے 200 ڈگریاں لائے گی, 1 ڈگری مجھے دے گی, 1 ابا کو دے گی, کیونکہ ابا بھی تو پھنسے ہیں آسٹریلیا میں, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد باقی 198 ڈگریاں آپ کے منہ پہ مارے گی. اور اسی طرح کے شغل کر کے یہ جو ہیں یہ سال نکال لیں. میں نے بہت ساری موویز دیکھی ہیں, جس کے اندر سب سے جو اچھی مجھے مووی لگی کہ جب جو ہے وہ درد اور تکلیف جو سوا ہو جائے یا زیادہ ہو جائے کہ آپ کی برداشت سے باہر ہو جائے, تو پھر ہنسنا شروع کرتا ہوں, ٹھیک ہے. پھر اپنے آپ کو شغل میں ڈال, ٹھیک ہو گیا. تو ہم بھی اسی طرح کا شغل بناتے رہتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں. پاکستان کی معیشت کی حالت جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. کرونا کے باعث ڈیولپڈ اکانومیز پھر بند ہونا شروع ہو گئی ہیں, ٹھیک. ساؤتھ افریقہ سے لے کے امریکہ تک دوبارہ بند ہونا شروع ہو گئی ہیں. میں نے تو دل سے شکر ادا کیا ہے, کیونکہ اگر کرونا جو ہے اس کے خاتمے کا اعلان سرکاری طور پہ ہو گیا, جو کہ امریکہ کے WHO سے نکل جانے کے بعد جس کے امکانات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں, کیونکہ چائنا نے کہنا ہے کہ کرونا
جہاں پہ بھی کورونا کا ذکر ہوتا ہے مجھے گالی ملتی ہے، اور چائنا مین ڈونر بن گیا WHO کا، تو اس نے پرنس استعمال کر کے کہنا ہے کہ اس کو ڈاؤن کریں، ٹھیک ہے، کورونا کے خاتمے کا اعلان کریں. تو اس لیے کورونا کا اعلان، خاتمے کا اعلان اگر نہیں ہوتا تو ہمیں کوئی لیز آف لائف ملی رہے گی، ورنہ پاکستان کے اندر فلڈ گیٹ کھلے گا مہنگائی کا، اور بہت زیادہ خوفناک حد تک جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. ہم بر وقت تنبیہ کر رہے ہیں متعلقہ فورسز کو کہ یہ جو آپ کنسٹرکشن کے افغانستان کھولنے کے یہ فلانے یہ ڈھمکانے یہ ایونیوز دیکھ رہے ہیں، ان سے پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کی داڑھ بھی سگونی نہیں ہوتی، اس کا ایک پہلو کور نہیں ہوتا. ملازمین کی سیلریاں پینشنیں ختم کر دیں، یہ سب بل شٹ ہے. اکانومی کو بڑے پرویو کے اندر، بڑے ایونیو کے اندر، بڑے اس کے اندر فریم ورک کے اندر، فریم کے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے. خدا را اس کو دیکھیے جو ہے جب اکانومی سٹمبل کرتی ہے تو ملکوں کے جغرافیہ بدل جاتے ہیں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.